جی میں اس لیے مڑ گیا تھا بلو ایریا سے کیونکہ مجھے پتا تھا میرے لوگ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے اور وہاں فائرنگ ہو جانی تھی, گولی چل جانی تھی. کہ یار کتنا شدید جھوٹا انسان ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی, یہ کوئی 2 تاریخ کو لانگ مارچ نہیں ہونا. پرسوں ایک اور اعلان ہوگا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل ایک مجھے کسی دوست نے کلپ بھیجا باہر سے جو عمران خان نے ایک فورن ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا اور ایک حال کی بات ہے اور اس میں موصوف جو ہیں وہ بالکل بدلے ہوئے تھے. اس میں ان کا جو تھا نیریٹو وہ بدلا ہوا تھا, وہ چینج تھا. وہ کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور رشیا کی ڈیل تو 2008 سے ہو رہی تھی. یعنی 2008 میں کون تھا, جنرل مشرف تھا. اور وہ کیوں ہو رہا تھا ایسا, اس لیے کہ ہارڈ ویئر لے رہی تھی ملٹری وہاں سے. اب وہ کس طرح لے رہی تھی کہ آپ جیسے آگے چائنیز ایئر پلینس لے رہے ہیں یا ایسی کوئی چیز لے رہے ہیں چائنا سے آپ لے رہے ہیں, تو اس میں انجن جو ہے وہ تو رشیا کا لگا ہوا ہے اور چائنا اپنی مرضی سے نہیں آپ کو بھیج سکتا. اس کے لیے آپ کو رشیا سے معاہدہ کرنا تھا, پھر رشیا نے چائنا کو اجازت دینی تھی اور آپ وہ لے رہے تھے. تو آج کل یہ جس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اب جب ان کو لگا کہ ان کے اوپر باہر سے کوئی الزام آ جائے گا کہ جناب آپ رشیا سے تیل کیسے لینے کی بات کر رہے ہیں, تو اس پہ تو ایمبارگو لگ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو پاکستان میں کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو وہاں جا کے کہتے ہیں نہیں یہ تو ڈیل 7 سال پہلے کی ہو رہی تھی, ہم نے تو نہیں کی یہ ڈیل. تو مکر کے فوراً ہی وہاں پہ ایک اور یو ٹرن ہو گیا. کہا کیا, میں آپ کو دکھاتا ہوں, واچ دس. That this was a tour which was planned long way back, long way before Ukraine. Secondly, all stakeholders, the Foreign Office, the military establishment, we were all on one page because the military wanted hardware. We wanted to buy gas from, because we got depleting gas reserves. We wanted to, and this was 6 years ago, this contract was being negotiated. دیکھا آپ نے کہ جو مریم نواز کہتی ہے نا انتشار خان یا فتنہ خان, تو وہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کچھ صداقت ہی ہوگی, کیونکہ ایک آدمی جب اندر کچھ بات کرتا ہے باہر کچھ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کے قول و فعل میں بڑا واضح قسم کا تضاد ہے اور وہ کر رہا ہے ایسا. اور تضاد یہ ہے کہ ایک طرف اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا ہوا اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اسمبلی میں جانا نہیں ہے. تیسری طرف وہاں سے تنخواہیں ہم نے پوری لینی ہے, مراد بھی ہم نے پوری لینی ہے. لیکن آج قومی اسمبلی میں کیونکہ وہ ایک انہوں نے شروع کر دیا کہ جی اب آپ کو پرسنل آ کے اسپیکر کے آگے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا تاکہ آپ کا استعفیٰ منظور ہو اور اس کے بعد نئے الیکشنز ہو جائیں, بائی الیکشنز ہو جائیں. تو آج اپنی پارٹی والوں کو کہتی ہے کہ جی آپ نے نہیں جانا اس کے لیے, کیونکہ اس پروسیس کے بغیر اسپیکر جو ہے وہ استعفیٰ منظور نہیں کر سکتا. اب ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ 2014 میں بھی یہی ہوا تھا, کتنے مہینے باہر رہے تھے کہ استعفے دے دیا, یہ کر دیا وہ کر دیے. اور اس وقت بھی 3 لوگ تھے جو جا کے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو یاد صادق صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی ساڈے استعفے نہ منظور کرنا تاڑی مہربانی, اسی آ جانا خان نو منا رہے ہیں. ابھی بھی ان کی پارٹی نہیں استعفے دینے چاہتی, ان کو پتہ ہے الیکشنز میں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, ان کو پتہ ہے کہ وہ الیکشنز کی تیاری نہیں ہے ان کی, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے حلقوں میں کیا کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ مثلا شاہ محمود قریشی کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اس باری تو مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت ضبط ہونی ہے اپنے حلقے میں. وہ کیوں, کیونکہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ 2000 لوگ اب لانگ مارچ کے لیے ملتان شہر سے نکال کر وہاں تک لے جاتے, 20 گاڑیاں لے جاتے. وہ تو 20 دن سے کے پی کے بیٹھے ہوئے تھے, سی ایم ہاؤس سے بیٹھے ہوئے تھے, مرغے شرغے کھا رہے تھے وہاں پہ, میٹھے چاول کھا رہے تھے اور وہ بس انگریزی بول رہے تھے, یو می کم گو پیپسی 7 اپ تھینک یو ویری مچ. یہ ان کا کام ہے بیسیکلی, حلقے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ دوبارہ اسمبلی کے اندر آ جائیں گے اور وہ پرانی تنخواہ پہ سارے کام ہو کے جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان کی مارچ فیل ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. دوسرا جو ٹیسٹ کیس ہے ان کے لیے پنجاب میں منیر فراق کی ہے, کیونکہ اب وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو اب ان 20 سیٹوں پہ الیکشنز ہونے ہیں, 5 تو وہ ہیں ریزرو سیٹس ہیں. تو وہ ریزرو سیٹس تو وہ اس کے ساتھ ہی لنکڈ ہوتی ہیں کہ جس کی 5 سیٹیں اس کو 1 سیٹ مل جائے گی. اب جب یہ الیکشنز ہوتے ہیں اور یہ پنجاب میں ہوتے ہیں اور وہی لوگ جو جیتے ہوئے تھے پہلے وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے کھڑے ہوتے ہیں, تو ایک محتاط اندازے کے مطابق میرے پروڈیوسر کا خیال ہے کہ 15 اور میرا خیال ہے 18 کہ 18 سیٹس پہ پی ٹی آئی کو شکست ہونی ہے. یہ 20 بھی ہو سکتی ہے اگر اگلے 15 دن 20 دن انہوں نے اپنا مومنٹم نہ رکھا, اور جو کہ نہیں رہے گا. لیکن میں سیف ہونے کے لیے 18 کہہ رہا ہوں. میرے پروڈیوسر کا خیال ہے کہ جی راؤ بحث کا کہ 15 سیٹس پہ پی ٹی آئی کو شکست ہونی ہے. تو 15 سیٹوں پہ اگر شکست ہو جاتی ہے تو پھر نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کا کیا حال ہوگا اگر آج وہ بائی الیکشن میں چلے جائیں. تو ان ممبرس کو پتہ ہے اسے نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا نہ جائے گی. عمران خان کہتے ہیں, کل محیط پیرزادہ کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا
کہ جی میں اس لیے مڑ گیا تھا بلو ایریا سے کیونکہ مجھے پتا تھا میرے لوگ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے اور وہاں فائرنگ ہو جانی تھی, گولی چل جانی تھی. ارے یہ کون سے لوگ ہیں؟ پیسفل آپ کر رہے تھے, پیسفل ریلی میں لوگ اسلحہ کیسے لے کے آ گئے؟ آپ کی ہدایات کو کیسے انہوں نے نظر انداز کر دیا؟ آپ کی اپنی دی ہوئی تعلیمات کو کیسے نظر انداز کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تیاری تو آپ کی طرف سے ہوئی تھی. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آپ نے دھمکی دے دی ہے باقاعدہ کہ یا تو تم ہمیں اجازت دے دو ورنہ ہم پھر دوسرے طریقے سے آئیں گے. آپ کے جنگ کرنے آئیں گے, وہ جیسے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کہ میں پوری فورس لے کر آؤں گا, اور پوری فورس لے کے آؤں گا. کیا پولیس فورس؟ اب وہ پنجاب پولیس سے لڑے گی, وہاں پہ وہ شیلنگ کرے گی, وہ فائرنگ کرے گی, گتم گتھا ہوں گے. اب کیا ہوگا اس ملک میں؟ سول وار, انارکی. کیا خدا نخواستہ دو صوبوں کے بیچ میں جنگ کرانی ہے؟ یہ آپ کا کام ہے کہ اس ملک کو آپ نے ترقی کروانی ہے, ایسے ملک کو جس میں آپ انتشار پھیلا رہے ہیں. تو مجھے تو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں فرینکلی. بہرحال بجلی میں قیمت جو ہے وہ آج 4 روپے اس کا اضافہ ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہنگائی کے خلاف تو آئی پی ایم ایل این کی حکومت, مہنگائی کے خلاف ان کی ساری اپوزیشن تھی, تو اب وہی مہنگائی جو ہے اس کو کنٹینیو کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس کے پرورس نہیں ہو سکتا؟ اس کی ایک وجہ ہے, میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ کیوں نہیں ہو سکتا. کیونکہ حکومت پاکستان جو شوکت ترین کے جس کے وزیر خزانہ تھے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ آئی ایم ایف سے ان شرائط پہ معاہدے کرائی تھی, دستخط کرائی تھی, اور اس کی سوورن گارنٹیز بھی آپ نے دی ہوئی ہیں, ہر قسم کی آپ کی کابینہ نے گارنٹیز دی ہوئی ہیں. جب آپ کی کابینہ کی گارنٹیز چلی گئیں تو اب دنیا کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں وہ حکومت ہے یا دوسری حکومت ہے, وہ آپ پابند ہیں بحیثیت ریاست پاکستان کے اپنے ہر اس معاہدے کی تکمیل کرنے کے لیے. آپ تکمیل نہیں کرتے, آپ کے اوپر ایمبارگو لگتا ہے, آپ تکمیل نہیں کرتے, آپ سے ٹریڈ کرتا ہے, آپ تکمیل نہیں کرتے, آپ کٹ آف ہو جاتے ہیں, آپ تکمیل نہیں کرتے, آپ کے بینکس کی ایلسیاں جو ہے باؤنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, آپ تکمیل نہیں کرتے, آپ کو فوڈ ایڈ نہیں آتی, آپ کو میڈیکل ایڈ نہیں آتی, جو ایران کا حال کیا, جو اس سے پہلے لیبیا کا حال کیا, جو اس سے پہلے عراق کا حال کیا, اور یہ ہونا ہے. اور یہ معاہدے کس نے کیے؟ میں تو اب شہباز شریف سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ایک دفعہ ہمت کریں اور جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا تھا نا, جو عمران خان نے سائن کیا تھا, وہ قوم کو دکھا دیں. یہ بھی تو ڈاکیومنٹ دکھانے کے شوقین ہیں, یہ مراسلے دکھانے کے شوقین ہیں, یہ سیکرٹ ڈاکیومنٹس دکھانے کے شوقین ہیں, کابینہ سے منظوری لے کے اس کو پرائیویٹ کرنے کے شوقین ہیں. تو آپ بھی ایک ڈاکیومنٹ جو ہے جسے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے وہ قوم کو دکھا دیں, تاکہ ایک آدمی کا جھوٹ سچ ایک دفعہ پتہ چل جائے ساروں کو کہ یار کتنا شدید جھوٹا انسان ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. میں یعنی نون لیگ کا حامی نہیں ہوں, نہ میں پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہا ہوں, نہ میں جے یو آئی کی حمایت کر رہا ہوں, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو 2 نمبری کی اور جس بیانیے کے اوپر ملک میں قوم میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, گھر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, دفاتر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, وہ تو لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی جان کی حیثیت کیا, بھائی جان کی اوقات کیا. ایک اچھی خبر جو آئی ہے بڑے عرصے کے بعد وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کا, ریاست پاکستان کا ایک یعنی وداؤٹ اے ڈیڈ لائن ایک پیس نیگوسیشنز ہوئی ہیں, اور اب وہ پاکستان اور وہ آپس میں لڑائیاں نہیں کر رہے. تو ہم یہ جو دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات تھے, سڈنلی آپ اس کے اوپر ایک کنٹرول دیکھیں گے. اجے کسی کو پتہ نہیں اس بات کا, لیکن میں آپ کو برملا بتا رہا ہوں کہ اس میں طالبان جو ہیں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے اس میں پاکستان کو ہیلپ کیا, انہوں نے ٹی ٹی پی کو سمجھایا. حالانکہ طالبان کھل کر ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے کیونکہ اپنی حکومت بڑی کمزور ہے. افغانستان میں تو لوگ کھانے کو ترسے ہوئے ہیں, افغانستان میں لوگ بیسک ادویات کو ترسے ہوئے ہیں, معاشی حالات تو ان کے بہت ہی پتلے ہو چکے ہیں. اس وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی پہلی باری ان کو ایشوز بھی ہو رہے ہیں, سب پرابلمز ہو رہی ہیں. اور یہ جیسے ٹی ٹی پی ہے, داعش ہے اور گروپس ہیں, وہ سر اٹھا رہے ہیں وہاں پہ. تو ان کو کنٹرول کرنا یا ان سے بات چیت کرنا یہ ایک بہت بڑا اقدام. تو اس میں پاکستان گورنمنٹ کو آئی تھنک افغان گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہیلپ کی ہے ہماری وہاں پہ. اور یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ جو ہے اب یہ ہمیں ایک نیکسٹ اسٹیج پہ لے کے جائے گا. لیکن آنے والے دن جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے مشکل ہیں. وہ اس لیے مشکل ہیں کہ ابھی نئی نئی تاریخیں آنی ہیں. 2 تاریخ کا تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, گارنٹیڈ بتا رہا ہوں. میں نے جو اس دن ٹی وی پہ شرط لگائی تھی جب نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی 2 دن میں 4 دن میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو سیو کر کے رکھ لیں. تو میں نے اسی دن کہا تھا کہ میرا بھی ویڈیو سیو کر کے رکھ لیں, نہیں ہو رہی تحلیل اسمبلیاں.
تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج یہ ویڈیو آپ سنبھال کے رکھ لیں، اللہ کرے کہ اللہ مجھے اس میں سچا ثابت کر دے، یہ کوئی 2 تاریخ کو لانگ مارچ نہیں ہونا. 2 تاریخ بھی پرسوں ہے، وہ کون سا کوئی 5 دن بعد ہے، کوئی 50 دن بعد ہے. پرسوں ایک اور اعلان ہوگا، اس اعلان میں ایک اور ڈیٹ دی جائے گی، اس ڈیٹ تک ایک اور ڈیٹ دی. جنہوں نے نکلنا ہوتا پہلے نکلتے ہیں، ان کی اپنا ایک بندہ نہیں نکلا. ایون شفقت محمود کو فارغ کیوں کیا پنجاب سے؟ اس لیے کہ بھائی جان کاموں کی بیٹھ کے وہاں مرغے اڑاتے رہے، کھاتے پیتے رہے، پارٹی ہوتی رہی ہے وہاں پہ ایک فارم ہاؤس ولا پہ. تو باقی کوئی لاہور سے نکلا ہی نہیں. صبح 9 بجے کا ٹائم تھا پہنچنے کا، یہ 1:30 بجے کلف والے کرتے پہن کے گاڑیوں پہ چکر مارتے رہے، کالی اینکیں پہن کے. تو نہ ہاں یاسمین راشد کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے کوشش کی، ایفرٹ کیا، وہ سب کو نظر آتا ہے. ہم ان سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، یاسمین راشد کی رسپیکٹ بنتی ہے، ان کی عزت بنتی ہے کہ انہوں نے اپنے قائد کے لیے آواز پہ لبیک کا. اور جو فیاض الحسن چوہان ہے وہ ذرا دیکھیں آپ، 5 بندوں کے ساتھ اتنے تو، یعنی جتنے لوگ لے کر پنجاب کی پوری لیڈرشپ نکلی ہے، اتنے تو تیفی بٹ کی بیوی کا جو سوئم تھا اس پہ زیادہ لوگ تھے وہاں پہ. تو کمال ہے یہ. اور یہ لوگوں کو کہ ہمیں روک دیا، ہمیں یہ کر دی. کس کو روکا بھائی؟ موٹر وے پہ روکا، موٹر وے تک تو ہمیں نظر آتے. تو میں وہاں پہ روکا، کو پل کے اٹک پل کے پر روکا، وہاں تک تو آتے ہوئے ہمیں نظر آتے کہ 2 میل کا جلوس ہے، 5 میل کا جلوس ہے، کوئی 200 گز کا جلوس ہے. تم تو نکلے ہی نہیں. ہم تو اس دن لاہور شہر میں گاڑیاں چلاتے رہے ہیں سارے، کہیں پہ ہم نے کوئی تمہارا جھنڈا نہیں دیکھا، کہیں پہ کوئی بلاکیج نہیں دیکھی، کہیں پہ کوئی چیز نہیں دیکھی. تو تم کس چیز کے نخرے کر رہے ہو؟ تو یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. اصل ایشوز جو ہیں اس سے پوری قوم کی نظریں ہٹائی جا رہی ہیں. اصل ایشوز بھوک ہے، ننگ ہے، بے روزگاری ہے. اصل ایشوز جو ہیں وہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ہماری ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں، ہمارا پینے کا پانی ہے. اصل ایشوز ہیں جو کتا کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے ہمارے ملک میں، اور جو پانی کی بوند نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. اصل ایشوز یہ ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین اغوا ہو رہی ہیں. اصل ایشو ہے کہ چائلڈ مولسٹیشن جو ہے بے انتہا بڑھ گئی ہے. اگر آپ نٹ شیل میں دیکھیں پاکستان کے ایشوز کو، جو ویسٹ پاکستان کو دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہیومن رائٹس نہیں ہے، میڈیا رائٹس نہیں ہے، سیوک رائٹس نہیں ہے، مائنورٹی رائٹس نہیں ہے، ایتھنک رائٹس نہیں ہے، ریلیجس رائٹس نہیں ہے. وہ اس طرح سے دیکھتا ہے. 6 بڑی چیزیں جس کے اوپر کسی ملک اور معاشرے کو تولا جاتا ہے، ان 6 کے 6 میں ہم کہیں پہ نیچے آ رہے ہیں. تو 2030 میں اس ملک کی کیا شکل ہوگی؟ آج ذرا سوچیں بیٹھ کر اس بات کو، پھر آپ کو شاید میری بات سمجھ آنا شروع ہو جائے. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.